بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نابالغ بچے کے لیے سوئم، چہلم اور برسی کرنا کیسا ہے شرعی اعتبار سے، یہ سوال کیا ہے محمد سہیل سعیدی نے۔ سامعین ذی وقار، تیجا، سوئم، چہلم اور برسی وغیرہ میت کو ایصال ثواب کرنے کے بہترین طریقوں میں سے یہ طریقے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں اس قدر شدت آ گئی اور رسومات اور قبیح اعمال نے جنم لے لیا کہ جو اصل مقصد تھا وہ اصل مقصد فوت ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی کا 1 دن کا بچہ، 1 مہینے کا، 1 سال کا، یا اتنی عمر کہ ابھی وہ نابالغ ہی تھا، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ ماں باپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سوئم کرنا، اس کا چہلم کرنا ہمارے لیے لازم ہے، فرض ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اور پھر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی شخص اپنے نابالغ بچے کا، معصوم بچے کا سوئم کرتا ہے، چہلم کرتا ہے، اور اس کا پڑوسی کچھ دنوں کے بعد اس کے بچے کا انتقال ہوتا ہے یا کسی رشتہ دار کا ہوتا ہے، اب وہ طاقت نہ بھی رکھتا ہو تب وہ بھی سوئم کر رہا ہوتا ہے یا چہلم کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں نے کیا تھا، لوگ کہیں گے فلاں نے کیا تھا، اگر میں نہیں کروں گا تو لوگ کہیں گے اس کو اپنے بچے سے پیار نہیں ہے۔ تو یہ رسم بنتی جا رہی ہے کہ اس نے کیا تو ہم بھی کر لیں، اس نے کیا تو ہم بھی کر لیں، تو یہ رسم بنتی جا رہی ہے، جو اصل مقصد تھا اس مقصد سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جہاں تک بات رہی نابالغ بچے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں، کثرت کے ساتھ ہیں، جس میں آپ نے فرمایا مسلمان کا چھوٹا بچہ یعنی جو بالغ نہ ہوا ہو، جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ جنتی ہے، وہ جنت میں چلا گیا، بلوغت تک نہیں پہنچا، انتقال ہوا، وہ جنتی ہے۔ اب اس کو اس حوالے کے ساتھ مزید سمجھیے، جس کو صاحب ہدایہ نے لکھا کتاب الجنائز میں، وہ لکھتے ہیں وَلَا يَسْتَغْفِرُ لِصَبِيٍّ وَلَا يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا۔ آپ لکھتے ہیں جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو اگر سامنے میت مرد کی ہے یا عورت کی ہے جو کہ بالغ ہیں، ان کے لیے دعا پڑھتے ہیں اللہم اغفر لحینا ومیتنا آخر تک، لیکن اگر سامنے میت نابالغ بچے یا بچی کی ہے تو آقا علیہ السلام نے وہاں دعا ہی بدل دی، یہ بتانے کے لیے کہ ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے، بالغ کا حکم الگ ہے اور نابالغ کا حکم الگ ہے، اس لیے آپ نے دعا ہی بدل دی۔ وہاں آپ بالغ کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں، یہاں آپ جب میت نابالغ کی ہے اس کی جب دعا پڑھتے ہیں اللہم اجعلہ لنا، اے اللہ اس کو ہمارے لیے تو ذخیرہ بنا دے۔ یہ اولاد اب قیامت کے دن ماں باپ کے لیے ذخیرہ بن گئی، اور آگے آخر میں کیا ہے، شافیہ و مشفع، یہ شفاعت کرنے والی ہوں، سفارش کرنے والی ہوں، ایسی سفارش کرنے والی جن کی سفارش قبول کی جائے۔ تو نابالغ بچے، معصوم بچے جب یہ انتقال کر جاتے ہیں، کل قیامت کے دن والدین کی بخشش کا سبب بنیں گے، والدین کی سفارش کریں گے، لہٰذا سوئم کرنا، چہلم کرنا اس اہتمام کے ساتھ، جیسا کہ آج کل رائج ہو چکا ہے، اس بچے کے لیے، نابالغ بچے کے لیے اس کو ضرورت نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے، بہتر یہ ہے کہ اس کا اہتمام نہ کریں۔ لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو کر سکتا ہے، وہ پھر چاہیے اس کو کہ مدارس کے طلبہ کے ساتھ تعاون کرے، ان کے کھانے کا اہتمام کرے، اسی طریقے سے ان کو کتابیں خرید کر دے اس کے ایصال ثواب کے طور پر، اور اسی طریقے سے وہ یتیم بچوں کا خیال رکھے، مزدور بچوں کی تعلیم میں اپنے پیسے خرچ کریں۔ نابالغ بچے کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، اس کو ضرورت سوئم کی نہیں ہے، وہ تو جنتی ہے۔ ہاں اب درجات بلند کرنے کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، صدقات کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، نابالغ بچہ اگر انتقال کر جاتا ہے اس کو ضرورت نہیں ہے سوئم کی، چہلم کی، آپ اس کی درجات کی بلندی کے لیے فقط دعا کریں، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اب کوئی یہ سمجھ لے کہ نہیں ہم نے کرنا ہے، یا فرض سمجھ کے کر لیتے ہیں، لازم سمجھ کے کر لیتے ہیں، یہ مسئلہ آپ نے سمجھ لیا۔ آج کے بعد یہ مسئلہ آپ ذہن نشین کر لیں کہ نابالغ بچہ اگر انتقال کر جاتا ہے تو کوئی لازم نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو آپ چھوٹے بچے کے لیے صرف استغفار کریں، اس کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، کیونکہ بالغ اور نابالغ کا حکم دونوں کا الگ الگ ہے، تو اس کا سوئم، برسی، 40واں اس کے اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔